بیٹھے بیٹھے انگلی کے اشارے سے اس غلام لوڈی کو کہہ دیا جا میں نے تجھ کو آزاد کر دیا. خوشی میں نبی جان کر رہی, نبی جان کر خوشی نہیں منائی ولادت کی. لڑکا پیدا ہوا, بھائی کے گھر بچہ پیدا ہوا, میرے لیے بھتیجا پیدا ہوا ہے. وہ خوشی مان کر اس نے کہا دی اور بخاری شریف اٹھاؤ. بخاری میں ہے کہ فرمایا گیا کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کی صرف ولادت کی خوشی کے اندر وہ کافر تھا, اس نے خوشی میں اس غلام لوڈی کو آزاد کر دیا. تو اللہ نے اس کی برکت اس کو یہ دی کہ جہنم کے اندر اس کے عذاب میں پیر کے دن کمی کر دیتا ہے اور اس کو راحت دیتا ہے. ارے جب کافر کو جہنم میں جا کر بھی مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں فائدہ مل سکتا ہے, تو ایمان والوں کو غلاموں کو اگر مصطفیٰ کا میلاد منائے تو کہ جنت میں اعلیٰ مقام نہیں ملتا. سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ, زندہ آباد زندہ آباد. اللہ اکبر. سرور کائنات ایک مرتبہ اپنے گھر حجرے میں سرکار بیٹھے تھے. آپ نکلتے حجرے سے مسجد نبی میں آتے ہیں. سرکار مسجد نبی میں آئے تو دیکھا کچھ صحابہ کرام ذکر کرتے بیٹھے ہیں. محفل صدیہ ذکر چل رہا ہے. آقا نے پوچھا, یہ بھی حدیث مبارکہ ہے, صحیح حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. غالباً یہ مسلم شریف میں ہے. حدیث سرور کائنات آئے اور ان صحابہ سے پوچھا, اے صحابہ بتاؤ تم کیا کر رہے تھے؟ آج لوگ کہتے ہیں صحابہ نے میلاد منایا کیا, نبی نے میلاد منایا کیا؟ ہاں حضور نے میلاد منایا. کیسے منایا؟ ہر پیر کو مصطفیٰ کریم روزہ رکھتے تھے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ میں پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو کہا میں روزہ کیوں نہ رکھوں, اللہ نے اسی پیر کے دن میری ولادت فرمائی ہے اور اسی دن مجھے اللہ نے وہی قرآن عطا فرمائی تھی. تو سرکار خود میلاد منا رہے ہیں اور میلاد منانے والوں سے خوش بھی ہو گئے. حضور نے خود میلاد منایا, صحابہ بھی میلاد منا رہے تھے. حضور نے تمام صحابہ سے پوچھا جو بیٹھے تھے مسجد نبی میں, کہا کیا کر رہے ہو؟ کہا حضور ہم اس بات پر اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے, ہم شکر منا رہے تھے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اسلام کے ذریعے ہدایت عطا فرمائی. مفہوم حدیث پیش کر رہا ہوں, ہدایت عطا فرمائی اور آپ کو بھیج کر یا رسول اللہ ہم پر احسان فرمایا ہے. اللہ نے اتنی نعمتیں دی, کسی نعمت پر احسان کا تذکرہ نہیں کیا, مگر جب بات اپنے حبیب کو بھیجنے کی آئی تو اللہ نے قرآن میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے ہم نے اپنے نبی کو بھیج کر تم پر احسان فرمایا ہے. اللہ نے بھیج کر حضور کو احسان کیا ہم پر. تو اللہ کے حبیب سے فرمایا کہ رسول اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے اور آپ کو بھیج کر اس نے احسان کیا, اس پر شکر کر رہے تھے. میرے سرکار نے فرمایا اے میرے صحابہ کیا تم اس بات پر قسم اٹھا سکتے ہو, سچ بول رہے ہو, اس بات پر قسم اٹھا سکتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ ہم قسم اٹھا سکتے ہیں اس بات پر. تمام صحابہ نے قسم اٹھائی. حضور نے فرمایا جب ان کو دیکھا کہ بے چین نظر آ رہے, حیرت زدہ دکھ رہے ہیں, حضور نے فرمایا اے میرے صحابہ میں نے اس بات پر تم سے قسم نہیں لی کہ مجھے شک ہے تمہاری بات پر کہ تم ایسا کر رہے ہو, بلکہ سنو ابھی میں حجرے میں تھا, جبریل امی حاضر ہوئے تھے. اللہ نے جبریل امین کو بھیجا اور کہا جا کر میرے حبیب کو خبر سنا دے, اے میرے محبوب ذرا جا کر اپنے غلاموں کا حال تو دیکھیں جو آپ کے آنے کی آمد کا تذکرہ کر رہے ہیں. اللہ عرش پر اپنے فرشتوں میں اس پر خوشی منا رہا ہے, فخر کر رہا ہے کہ میرے محبوب کا یہ بندے آنے کا تذکرہ کر رہے ہیں. میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں ہم نے مصطفیٰ کے آنے کا تذکرہ کر رہے ہیں, یقیناً اللہ عرش پر اپنے فرشتوں میں ہمارا بھی تذکرہ کر رہا ہوگا. اللہ نے اپنے اسلام دلیل مل گئی قرآن میں بھی حدیث میں بھی. اب بس بات کو مختصر کرو اور بیان کو اپنے سمیٹ لو. حضور تو پیدا ایک ہی مرتبہ ہوئے, ایک ہی بار پیدا ہوئے, بار بار میلاد النبی ہر سال کیوں مناتے ہو؟ ٹھیک ہے ایک سال پیدا ہو گئے خوشی منا لی گئی, ہم ہر سال کیوں مناتے ہیں میلاد النبی؟ تو سنے قرآن سے جواب دیا. آؤ قرآن سے پوچھیں اے قرآن تو بتا. تو قرآن کہتے ہیں 30واں پارہ سورہ قدر میں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. کیا فرمایا قرآن نے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا. کب نازل کیا؟ لیلۃ القدر, ماہ رمضان میں لیلۃ القدر میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا. اچھا ایک بار نازل کیا کہ ہر سال نازل کرتا ہے وہ؟ بولے آپ سمجھ رہے ہیں نا. I don't want to speak in English language. اور اگر میں اردو میں ہی بول رہا ہوں, if you want to understand English I can tell you. میں کہہ سکتا ہوں اس میں, تو آپ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے؟ اردو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ جی جی.
تو اللہ نے قرآن کو ایک بار نازل کیا کہ ہر سال شب قدر کو 27 تاریخ کو نازل کرتا ہے؟ ایک ہی بار ایک ہی بار نازل کیا. قرآن کہتا ہے اس رات ہم نے قرآن کو نازل کیا. لیلۃ القدر کیا؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر والی رات ہے. کیا ہوتا ہے اس رات میں؟ تنزل الملائکہ والروح. حضرت جبریل امین کے ساتھ سارے فرشتے آتے ہیں زمین پر. اور فرمایا گیا آقا فرماتے جس کا مفہوم ہے اتنے فرشتے آتے ہیں اتنے آتے ہیں کہ زمین پر پیر رکھنے کی جگہ نہیں دیتی ہے. اور وہ ایمان والوں سے مصافحہ بھی کرتے ہیں. اللہ کی رحمت برستی ہے. نادان خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. لوگ کہتے ہیں قرآن میں کہا ہے حدیث میں کہا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ وہ آنکھ کا اندھا ہے. اب آپ کہیں گے ایسا کیسا بول رہے ہو؟ اس کو تو آنکھ ہے وہ دیکھتا ہے. یہ دنیا کی آنکھ ہے جس سے دیکھ رہا ہے. ابو جہل بھی دیکھتا تھا کہ نہیں دیکھتا تھا؟ ابو لہب بھی دیکھتا تھا. ابو جہل ابو لہب عتبہ شیبہ سب سنتے تھے دیکھتے تھے بولتے تھے چلتے تھے پھرتے تھے. مگر قرآن نے آیت نازل کی ان کے حق میں کاسمن بکمن عمین فہم لا یرجعون. یہ اندھے ہیں گونگے ہیں بہرے ہیں کو سنائی نہیں دیتا ہے مردے ہیں. اور جو قبر میں چلے جائے جو جنگ کے میدان میں کٹ جائے جو اللہ کی راہ میں شیر سوار اور جان اللہ شہاب اللہ شاہ کے رحمت اللہ تعالی زندگی دین کی راہ میں وقف کر دے اور شہادت کی موت پا کر انتقال کر جائے تو اللہ فرماتا ہے مردہ مت کرو یہ زندہ ہے. سبحان اللہ. ہماری عقلیں یہاں تو بات یاد کرنا چاہ رہا ہوں. اب غلطی کس کی ہے معلوم؟ سورج صبح میں نکلتا ہے اس کی روشنی چلتی ہے مگر ایک پرندہ ایسا اس کو دکھتا نہیں ہے سورج. اس کی روشنی نہیں دکھتی. اس کو کیا بولتے ہیں؟ چمگادڑ. یہاں کیا بولتے ہیں؟ ورگادڑ بولتے ہیں چمگادڑ بولتے نہیں پتا. چمگادڑ ہے نا. تو چمگادڑ کو کیا ہوتا ہے دن میں سورج بولے 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 میں ختم کروں اپنی بات کو. بولیے دکھائی دیتا سورج دن میں اس کو روشنی دکھتی تو کیا سورج کا قصور ہے کہ سورج نہیں نکلتا ہے؟ اب چمگادڑ کیا بولے میرا قصور ہے سورج کا قصور ہے کہ نہیں دکھتا ہے کیا؟ وہ سورج نہیں نکلتا ہے روشنی نہیں آتی ہے اس کی آنکھوں کا قصور ہے. جس کو مصطفیٰ کا میلاد نظر نہیں آتا قرآن عزیز میں وہ اس کی آنکھوں کے تکلیف ہیں اس کی بدعقیدگی کا وجہ ہے بدعقیدگی کی مجبوریاں ہیں اس کی جس نے اس کو دکھتا نہیں. تو اب آؤ ہر سال کیوں مناتے ہیں؟ تو جب رات کو شب قدر آتی ہر سال پوری دنیا کا مسلمان بغیر کسی چرچا کیے ہوئے بحث کیے ہوئے رات میں تیاری کرتا ہے شب قدر کو رات بھر جاگتا ہے. اے نادان ذرا سوچ تو صحیح جس رات میں قرآن نازل ہو جائے اس رات کو ہر سال جشن منائے اس میں قرآن کی تلاوت کی جائے اس میں فرشتے آسمان سے اترے وہ رات 1000 مہینوں سے بہتر والی رات ہو جائے اس میں اللہ کی رحمتیں برسے. ارے جس رات قرآن نازل ہو وہ رات اتنی افضل ہو جائے تو جس کے صدقے قرآن نازل ہوا جس رات میں خود صاحب قرآن آ جائے وہ رات کتنی برکت والی ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس رات کے ذریعے قرآن ملا جس کے صدقے قرآن ملا وہ نبی کتنے عظمت والوں کے بہن ہے. ہم ہر سال اس میں میلاد مناتے ہیں. اب بات آخری پیش کر دوں جب ولادت کا وقت آتا ہے حضور کو تحفہ دی. عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جنہوں نے حدیث پر بہت بڑا کام کیا ہے اور فقہ کا کام کیا ہے امت پر بڑا احسان کیا ہے حدیث کی ترویج کر کے. آپ فرماتے ہیں میرے زندگی کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو مجھے اس کے حوالے سے یقین نہیں مگر ہاں ایک عمل ایسا ہے جو میں اللہ کی رحمت سے امید کرتا ہوں اللہ اس کے ذریعے میری بخشش فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کون سا عمل؟ درشی پڑھا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بارک سلیم صلاۃ والسلام علیک رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. عبدالحق محدث دہلوی کو ہر جماعت والا مانتا ہے. ہر جماعت کے مکتب فکر مانتے ہیں. آپ فرماتے ہیں میری زندگی کا کوئی ایک عمل ایسا نہیں جس پر مجھے یقین ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا مگر ہاں ایک عمل ایسا ہے جو یقین رکھتا ہوں اللہ کی رحمت سے اس کی ذات سے اس کے کرم سے کہ اس کے ذریعے میری بخشش ہو جائے گی. پوچھا گیا کون سا عمل ہے؟ کہتے ہر 12ویں تاریخ کو ولادت مصطفیٰ کی رات میں کھڑے ہو کر مصطفیٰ پہ درود و سلام پڑھتا ہوں اللہ میرے اس کے ذریعے بخشش کروا دے. تم بھی میلاد مناؤ جشن مناؤ گھر میں حضور کا تذکرہ کرو اور یاد رکھو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو. مصطفیٰ پر میں نے پہلی فضیلت بتا دیا کثرت سے درود و سلام پڑھو اس لیے کہ درود و سلام اللہ کو بھی پسند ہے مصطفیٰ کو بھی پسند ہے. اب وہ اور لوگ ہیں جو سلام سے چڑ لگتے ہیں اور ان کو چڑنا آتا ہے وہ چڑنے دیجیے اس لیے کہ سلام علیہ اس کے ساتھ کیا جاتا ہے جس کے ساتھ کچھ بنی ہوتی ہے دوستی ہوتی ہے اچھے تعلقات ہوتے ہیں نا. اچھا دوست کے ساتھ کچھ انبن ہو جائے
تجارت میں کچھ لفڑا ہو جائے، معاملہ ہو جائے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ جھگڑا ہو جائے خاندان کے اندر تو اس سے بات چیت کیا ہو جاتی ہے؟ بولے تو کیا بولتے ہیں ہم لوگ عام زبان میں؟ ارے اس سے سلام کلام بند ہے. کیوں؟ جھگڑا ہو گیا نا، سلام کلام بند ہے. کیوں؟ اختلاف ہو گیا اس سے مجھے، اب میں اختلاف رکھ رہا ہوں اس کو سلام کلام نہیں کرنا. دان یہ دنیا کا معاملات ہے. سلام کی توفیق اس کو نہیں ہوتی ہے جس سے مصطفیٰ کی بنی ہوتی ہے، اور جس کی مصطفیٰ سے نہیں بنتی وہ سلام سے چڑ جاتا ہے. اور میں حدیث پیش کروں، قرآن کی آیت حدیث پیش کروں. میرے سرکار فرماتے عالم ارواح میں جتنی روحیں تھی آسمانوں میں، تو جو روحیں جہاں جس کو وہاں دیکھتی تھی، جانتی تھی، پہچانتی تھی، دنیا میں آنے کے بعد بھی وہ ان سے آشنا تھی اور جانتی پہچانتی ہیں. اور وہاں جو ایک دوسرے کو نہیں پہچانتی دنیا میں بھی نہیں پہچانتی. الحمدللہ عالم ارواح میں مصطفیٰ کو ہم جانتے تھے، پہچانتے تھے. دنیا میں جائے تو مصطفیٰ کو جانتے ہیں، پہچانتے ہیں. بس بات یہاں پر اس بات کو سمجھاؤ کہ میلاد نبی کا وقت آ رہا ہے تو تحفہ دے مصطفیٰ کی بارگاہ. کیا تحفہ پیش کریں گے آپ؟ کثرت سے درود و سلام پڑھیں گے. پڑھیں گے انشاءاللہ. گھر والوں کو پڑھائیں گے. انشاءاللہ. ہر درد کی دوا صلی علی محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر درد کی دوا صلی علی محمد. تعویذ ہر بلا صلی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ابھی میں نے انگوٹھے چوما، پہلے نہیں چوما تو کسی نے چوما، کس نے نہیں چوما. فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے، سنت ہے حضرت آدم کی، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی. مگر آپ نے مجھے کرتے دیکھا نا تو آپ بھی کرنے لگے. تو دنیا کا دستور ہے، بچے کو کرتا دکھاؤں گے تو بچے بھی وہی کریں گے. ماں نماز پڑھے گی، بچہ بھی نماز پڑھے گا. باپ نماز پڑھے گا، بچے بھی نماز پڑھے گا. بھائی گالی دے گا تو چھوٹا بچہ بھی گالی دے گا، ہے نا. ہم بڑے گانے گائیں گے تو بچے بھی گانے گائیں گے. تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے تو خود درود و سلام پڑھے، بچوں کو بھی پڑھائیں اور حضور کو تحفہ دے. کیا تحفہ دے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گھر میں کسی کے بچہ پیدا ہو تو گفٹ لے کے جاتے ہیں کہ نہیں لے جاتے ہیں؟ لے جاتے ہیں نا، گفٹ لے جاتے ہیں. چھلی چھٹی کیا کیا ہوتی ہے سب وہ سب کیے جاتے ہیں. کسی کے پاس شادی ہے فرینڈ کی، کوئی دوست احبابوں میں فرینڈ سرکل میں گرل فرینڈ کو گفٹ دیا جاتا ہے نا. کالجز کے اندر یاد رکھے جوانوں، اسلام میں گرل فرینڈ کا تصور نہیں ہے. لو میرج نہیں، لو آفٹر میرج ہونا چاہیے. 99% علماء مفکرین اور جن کی شادیاں ہوگی جا کر پوچھ لیا آپ، جس نے لو میرج کیا کبھی لو میرج اس کی سکسیس نہیں ہوئی. ارینج میرج سکسیس ہوتی ہے اور محبتیں لو آفٹر میرج. بیفور میرج لو نہیں کرنا ہے. آج کل تو یہ واٹس ایپ میں پتہ نہیں کیا کیا بلا لے کر آ گئی کہ غیر تو غیر ہماری قوم کی بچیاں بھی اور نوجوان بچے بھی بہک رہے ہیں. کل تک کچھ اور تھا، کچھ اور تھا، اب تو ٹک ٹاک بھی آ گیا. یہ ٹک ٹاک کیا ہے؟ لڑکیاں لڑکوں کے تعلقات معاملات. اللہ ہماری قوم کی بچیوں کو اس سے محفوظ کرے اور پھر بچیوں کو نہیں، بچوں کو بھی محفوظ کرے، لڑکوں کو بھی محفوظ کرے اور اپنی نگاہوں کا محفوظ کرو. اور گناہ میں اصلاح کرتے چلوں اس لیے کہ سنی دعوت اسلامی اور میلاد النبی کے جشن منانے کا مقصد صرف نعرے بازی کرنا نہیں، نعت رسول پڑھنا نہیں، بلکہ اپنی اصلاح کرنا ہے، عقائد کی بھی اور اعمال کی بھی. یہ تحریک دونوں کام کرتی ہے. آج ضرورت اس عمل کی ہے کہ اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو اس گناہ سے بچا. تم کیا سمجھتے ہو؟ نیکی تو تمہارے ہاتھ میں ہے نہیں، کوئی ہمارے ہاتھ میں. گناہ کی کثرت کریں مگر کل تک گناہ کیے جاتے تو مٹ جاتے، نشان باقی نہیں رہتا گناہوں کا. آج گناہ کریے جاتے ہیں. واٹس ایپ پہ چل رہا ہے، ٹک ٹاک پہ اس کی آواز، اس کی آواز، اس کا گانا، خرافات فوٹو، گندی تصویریں یہ تم بھیج رہے ہو، کمنٹ تم کر رہے ہو لوگوں کو. یہ سیو ہو رہا ہے اسپیس کے اندر. جب تک یہ سیو رہے گا اور یہ گناہ لوگ آگے بڑھاتے رہیں گے، فارورڈ کرتے رہیں گے، گناہ، گندی تصویریں، گندی پکچریں، گندی باتیں، وہ جب تک آگے چلتا رہے گا. جتنے لوگ اس کو سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، سب کو تو گناہ ملے گا. نادان تیرے نام اعمال میں بھی گناہ لکھا جائے گا اور صرف تیری زندگی میں رہنے تک گناہ نہیں رہے گا، باقی تو مر بھی جائے گا جب تک وہ گناہ ہوتا رہے گا، تیرے نام اعمال میں گناہ لکھا جائے گا. مگر ہاں سن، تو اگر مصطفیٰ کی نعت پڑھے گا، تو تعلیم مصطفیٰ سیکھیں گا، تو لوگوں کو دین سکھائے گا، تو تم مر بھی جائے گا تو اس نیکی تجھے بھی ملتی رہے گی. اور اولاد کی تربیت کرو، اس لیے کہ آقا نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو کرامن کاتبین اس کے نیک اعمال لکھنا کیا کر دیتے ہیں؟ بند کر دیتے نا. آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ میں تقریر ختم کر دوں؟ نہیں. بیان ختم کر دوں؟ نہیں. پیچھے والے شاید چاہتے بند کر دوں؟ نہیں.
دیکھو جتنا وقت دیا گیا میرے وقت باقی ہے ابھی اس میں، اس حساب سے آپ سے اجازت چاہوں، آپ کہیں گے سناؤ تو سناتا ہوں ورنہ تقریر کا ختم کر دیتا ہوں. بول تو کچھ باتیں. جی بات کی ذمہ داری کیا ہے؟ آقا فرماتے ہیں جب انسان مر جاتا ہے فرشتے جو لکھ رہے ہیں سب لکھ رہے ہیں، یا ماں کی گالی دیتے ہیں، ہاں تیری غصہ ماں کی گالی دیتے ہو کھا کر. تب یہ دفتر نامہ اللہ کی بارگاہ میں کھولا جائے گا اور بولا جائے گا پڑھ اس کو، اقرا پڑھ اپنے اعمال کو. ہم رب کے سامنے ماں کی گالی دیں گے؟ پڑھیں گے؟ میں نے یہ کہا تھا، کبھی سوچا ہے؟ نادانو تم اپنی ماں کو گالی نہیں دیتے ہو. حضور فرماتے جو کسی کی ماں کو گالی دے اپنی ماں کو گالی دے گا تو آقا فرماتے انسان مر جائے گا، اعمال نامے دفتر بند کر دیے جائیں گے، مگر ہاں 3 عمل ایسے ہیں، اور بھی حدیث میں آیا کہ میرے پاس پڑھنے میں 3 عمل کا تذکرہ آیا جو مرنے کے بعد بھی بندے کو اس کی نیکی ملتی رہے گی، نیکی ملتی رہے گی. پہلا عمل کون سا؟ آقا فرماتے ہیں جو اگر صدقہ جاریہ کر دے گا، مطلب پانی کا کنواں کھدوا دیا، لوگ پانی جب تک نکالتے رہیں گے استعمال کرتے رہیں گے، مرنے کے بعد اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا. دوسرا عمل علم دین، اگر جو کسی کو علم سکھا دیا اور وہ جب تک اس پہ عمل کرے گا، وہ جس کو سکھائے گا وہ اس پہ عمل کرے گا تو اس کا ثواب بھی مرنے والے کو ملتا رہے گا. اور آقا فرماتے ہیں نیک اولاد، نیک اولاد، اگر نیک اولاد رہے گی تو اولاد جو بھی نیک عمل کرے گی ماں باپ کو اس کا ثواب ملے گا. کیوں نہ اپنے باپ ماں باپ اپنے اولاد کو نیک بنائیں، صالح بنائیں. اگر قرآن کا پڑھنے والا بناؤ گے تو مرنے کے بعد گھبرانے کی ضرورت نہیں، وہ قبرستان آ کر سورہ ملک کی تلاوت کرے گی، اس پر سے اللہ تمہارے قبر کے عذاب کو دور کر دے گا. اور اگر قرآن پڑھنا نہیں سکھائے گا تو کیا ہو گیا؟ مر گیا مردود فاتحہ نہ درود. یہ حال ہوگا. بدعقیدہ بن گیا، کسی جماعت میں چلا گیا، شرک بدعت شرک بدعت شرک بدعت فاتحہ بدعت شرک، فاتحہ دینا بدعت شرک، تو پھر وہ یہ کرے گا مر گیا مردود فاتحہ نہ درود. یہ حال ہوگا. تو عزیزان محترم اسلام، دونوں سلام پڑھے. اور آخری بات جو میں کہہ رہا تھا، تحفے کی بات. ہم لوگوں کو تحفہ دیتے ہیں، آپ نے حضور کو بھی تحفہ پیش کرتے ہیں، حضور کو بھی تحفہ دیتے ہیں نا میلاد النبی کے موقع پر. کیا تحفہ دیں گے حضور کو؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیے یا رسول اللہ آپ کو کیا پسند ہے؟ ایک دوست کی تمنا ہوتی ہے کہ اپنے دوست کو وہی دوں جو اس کو پسند ہے، جس سے وہ خوش ہو جائے. میری سرکار سے پوچھیے یا رسول اللہ آپ کو کیا پسند ہے، کس بات سے آپ خوش ہوتے ہیں؟ میرے آقا فرماتے ہیں نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. اے لوگوں، آج ہمارے گھر جو ویران ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہم نے مسجدوں کو ویران کر دیا. جلوس نکالے آپ، میں اس سے انکار نہیں کر رہا، محفلیں کریں، اجلاس کریں، درود کی محفل کریں، لنگر نیاز سب کچھ کریں، مگر نماز کے ساتھ. کوئی ہم کو انگلی اٹھا کر یہ نہ کہتے آج کا نمازی نمازوں کی بات کرتے. سنو، اور یہ سوال بھی لوگوں کو ہے، سب سے پہلے نماز کا سوال کیا جائے گا قیامت میں؟ کیا سوال ہے سب سے پہلے؟ بولے، حدیث ہے نا حضور کی، سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا. وہ ہوگا تو سب کچھ ایکسپٹ کر لیا جائے گا دوسری کی، وہ نہیں رہے گا تو پکڑ ہو جائے گی. مگر نادانو یہ بات بھی تو ذہن میں رکھے، نماز کا سوال کس سے ہوگا؟ ایمان والے سے ہوگا. کافر سے ہوگا؟ منافق سے ہوگا؟ غیر قوموں سے ہوگا؟ نماز کا سوال کس سے ہوگا؟ ایمان والے سے. اور اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ کو ان کی شان کے مطابق ہم مانتے ہیں. تو نمازوں کی کثرت کرے، تلاوت قرآن کا ذوق بنائے. صرف آج نعتوں کی آواز آتی ہے، ہر جگہ 12ویں کا چاند آیا، دھوم دھام سے سب نعتیں بج رہی، بہت اچھی بات ہے. مگر 12 دن گزر گئے تو اب وہی گھروں سے گانوں کی آواز آتی ہے، پھر وہی گھروں سے ٹی وی سیریلوں کی آواز آئیں گی. تو کیا معاذ اللہ حضور کا میلاد صرف 12 دن کے لیے؟ حضور کا میلاد تو پوری زندگی بھر کے لیے، ہر دن حضور کا میلاد منایا جائے. آج تباہیاں، جو قوم کی تباہیاں ہو رہی ہے، ہماری جو قوم برباد ہو رہی ہے. اور آخری بات یہ بتا دوں، یہ جلوس کیوں نکالتے ہیں؟ ہمارا جلوس نکالے، شور و غنہ نہ کرے، درود و سلام باوضو ادب سے، سر پہ ٹوپی کپڑا وائٹ لباس پہن کر خوشی میں. دولہا کیسا بنتے ہیں جب سب خیال آتا ہے. کہیں اگر ہم کو جانا ہے فنکشن ہال میں، بار بار ٹھیک ہے نا، سب ٹھیک ہے نا، اسپریس خوشبو لگاتے ہیں. اور جب مسجد میں جانے کی بات تو محفلوں کی ایسی آ جاتی ہے. اللہ کو پسند ہے پاک صاف رہو، پاکی آتا ایمان ہے. اور یہ سوچھ بھارت ابھیان تو انہوں نے ابھی لایا ہے، 14 سال پہلے مصطفیٰ نے پاکی کا پیغام دیا تھا. مگر میں جالنا سے بھی آ رہا تھا گاڑی میں، تو میں نے بہت ساری گلیاں دیکھا کہ
کارپوریٹروں نے روڈ تو بنا دی ہے مگر قوم کی عادت نہیں جاتی ہے، جگہ جگہ کچرے کا ڈھیر پڑا ہوا ہے، گندگی پڑی ہے، بازو والے کے گھر کے سامنے کچرا پڑا ہے. یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے نا. اسلام تو پاکی کا مذہب ہے. بولے نا الطہور شطر الایمان. آج تو حالات یہ ہے کہ غیر قوم ہوتی ہے، جس محلے سے گزر جائے سمجھ جاتی ہے محلہ مسلمان ہوتا ہے. گاڑیاں کی آواز آ رہی ہے، عورتوں کی جھگڑوں کی آواز آ رہی ہے، گلیوں میں گندگی اور کچرا پڑا ہے. جلوس نکالی ادب سے آئے. اب ادب رہے یہ کہ کوئی نیاز بانٹ رہا ہے تو سب اس پر الٹ رہے جیسے کبھی کھائے نہیں تھے. یہ پیغام دے رہے ہیں جلوس کا. اب نعرے لگا رہے لڑکے اور ناچے چل رہے ڈی جے میں تو ناچ رہے ہیں. یہ پیغام ہے جلوس کا. جلوس اس لیے کر رہے ہیں ہم لوگ. اس سے اسلام بلند نہیں ہو رہا ہے، بدنام ہوتا ہے اس سے اسلام. اہل سنت والجماعت ترقی نہیں ملتی ہے، اس پر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں. جلوس کے اندر ناچنا، تھرکنا، بے جا نعرے لگانا، آلتو فالتو نعرے لگانا، اچکنا کودنا، نیاز بٹ رہے تو وہیں گراڑے پڑاڑے کھانا پانی پھینکا جا رہا ہے. پیکٹ دیں گے پانی کے تو فوارے اڑائیں گے پانی کے بچے. نہیں، یہ آداب نہیں ہے اسلام کی. یہ جلوس کا مقصد نہیں ہے. جلوس کیوں نکلے؟ دنیا پوچھے غیر کون. وہ مسجد میں آ کے تو نہیں پوچھ رہی نا کیا ہے کیا ہے. 12 تاریخ کو جلوس نکلے تو پوچھے آج کون سا دن ہے مسلمانوں کا. تو دنیا کو بتائے اے دنیا والوں سنو، یہ وہ تاریخ ہے، اس دن وہ ذات جلوہ گر اٹھی. آج تم بچیوں کے حقوق کی بات کر رہے ہو، آج تم بیواؤں کے حقوق کی بات کر رہے ہو، آج تم عورتوں کے حقوق کی بات کر رہے ہو، آج تم مزدوروں کے حقوق کی بات کر رہے ہو، آج تم قیدیوں کے حقوق کی بات کر رہے ہو، آج تم پڑوسیوں کے حقوق کی بات کر رہے ہو، آج تم انسانوں کے حقوق کی بات کر رہے ہو، آج تم گائے کے نام پر جانوروں کے حقوق کی بات کر رہے ہو. ارے میرے کریم سرکار 12 تاریخ کو سرکار جلوہ گر ہوئے تھے. آج دنیا نے قانون بنایا بچی اگر پیدا ہو رہی ہے لڑکی تو سونوگرافی میں بتایا نہیں جائے گا، بتائیں گے تو قانون ہے اس پر جرم ہوگا اور سزا دی جائے گی. میرے سرکار نے 1400 سال پہلے اس دہشت گردی کو ختم کر دیا اور لڑکی کو سرکار نے پہلے عزت دے دی. اور آقا نے فرمایا جس گھر میں بچی پیدا ہوگی وہ بچی اللہ کی رحمت بن کر آ جائے گی. بہن زینت ہوگی، بیوی عزت ہوگی اور ماں کے قدموں کے نیچے سرکار نے جنت رکھی. جلوس کا مقصد اسلام کو بلند کرنا ہے. جلوس کا مطلب غیر قوم تک حضور کے ولادت کا مقصد سمجھانا ہے کہ یہ وہ تاریخ اس لیے ہم جشن منا رہے